اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کل ہم نے گفتگو شروع کی تھی رمضان میں صدقہ، اور بتایا تھا کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سال بھر خوب بانٹا کرتے تھے، کوئی خالی نہیں جاتا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امی جان کہتی ہے کہ رمضان میں تو یہ سخاوت، یہ بانٹنا، یہ دینا، یہ مدد کرنا پیارے آقا کا اور بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ رمضان میں خوب دیا جائے، کہ اس پر ہم نے بات کہی، لیکن چلیے اب جس چیز پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے صدقہ فطر، یعنی روزہ ختم کرنے کا صدقہ۔ فطر کہتے ہیں افطار، یعنی اب ظاہر بات ہے کہ چاند دکھ گیا ہے اور روزے ختم ہو گئے ہیں، تو یہ جو صدقہ دیا جا رہا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں، افطار کا صدقہ۔ یعنی جب ایک مسلمان رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں خوشی اور اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے مالک تیرا بڑا احسان، تیرا بڑا کرم کہ تو نے رمضان کے جو روزے تھے میرے مولا تو نے پورے روزے مجھے دیا اور طاقت بھی دی، کیونکہ تیری ہمت کے بغیر، تیری طاقت کے بغیر، تیری مدد کے بغیر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو کئی بیماریاں ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، کئی ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر اللہ ان کو بھی ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہ روزے رکھتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب پورا رمضان روزہ رکھ لے گا تو ایک خوشی کا اظہار ہوگا کہ میرے مولا تیرا بڑا احسان کہ اس سال کے بھی روزے میں نے پورے رکھ لیا۔ تو وہ خوشی روزے کی جو پورے رکھے ہیں اس کا اب خوشی کا اظہار یہ کر رہا ہے صدقہ فطر دے کر، صدقہ دے کر۔ ایکچوئل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے مذہب میں کے لوگ یا دوسرے قوم کے لوگ خوشیاں عجیب عجیب طریقے سے مناتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ابھی آپ دیکھو، ہنسی بھی آتی ہے کہ دوسرے مذہب والے جب خوشی مناتے ہیں تو ان کی خوشی میں، ان کے تہوار پر آپ ایمانداری سے غور کرو، صرف نقصان ملے گا، نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ پیسوں کا ویسٹیج ملے گا، پیسوں کو جلایا جا رہا ہے، جی ہاں، پیسوں کو بڑی محنت کی کمائی کو ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر کھا لیتے، پی لیتے، کسی غریب کو دے دیتے، خود اچھے کپڑے بنا کر پہن لیتے، خود کاجو بادام شیر خرما وغیرہ کھا لیتے تو لگتا کہ ہاں بھائی بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ دوسری قوموں کے تہوار کو دیکھو تو آپ کو پورے تہواروں میں سوائے نقصان کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کا شکر، اسلام نے خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور غم منانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ خوشی میں بھی آپ کو ناجائز اور حرام کام اور پیسوں کو ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور غم کے وقت بھی اسلام نے آپ کو ایسی کسی بھی کام کی اجازت نہیں دی ہے۔ چنانچہ روزہ ختم ہونے کی خوشی اور شکرانے میں اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ صدقہ فطر یعنی غریبوں کی امداد کی جائے، خدا کی عبادت کی جائے، اور ایک حد کے اندر آپس میں کھا کر کھلا کر خوشی منائی جائے۔ مسلمان کو جو
تہوار ہے، دونوں تہواروں کا، دو ہی تہوار ایکچولی میں مسلمانوں کے، دو کے علاوہ کوئی تہوار نہیں، تیسرے جتنے تہوار ہیں تمہارے ہمارے باولے پن ہے، پاگل پن ہے، شریعت میں کوئی تہوار نہیں ہے، شریعت میں صرف دو تہوار ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور دونوں پر آپ غور کرو تو دونوں ایسے تہوار ہے کہ اکثر میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ دونوں آنکھ کو لگتے ہیں، بدن کو لگتے ہیں، دونوں میں کھانا پینا ہے۔ عید کا تہوار آئے گا ماشاء اللہ، عید تو ایک دن کی ہو جائے گی لیکن ایک مہینے تک کے شیر خورما چلتا، بلکہ روایت بن گیا ہے کہ ایک مہینے تک کے کوئی اگر آئے تو اس کو شیر خورما ہی دینا ہوگا۔ تو ماشاء اللہ کاجو بادام کشمش شیر خورما یعنی مسلمانوں کا تہوار کھانے پینے کا ہے۔ ایسی بقرعید میں آپ دیکھو ماشاء اللہ الحمدللہ ایک مہینے تک کے فریج میں کا گوشت ختم نہیں ہوتا ہے، مست کھاؤ، کلیجی گردے پائے کا سوپ اور بہترین مسلمانوں کے تہوار کھلا پلا کر خوشی مناؤ۔ جی ہاں، بچے جو ہے وہ عیدی لے کر کھیل کود کر خوشی کا اظہار کر لے۔ تو رمضان کے بعد والی جو عید ہے، یعنی اب یہ جو عید ہے تو اس کو عید الفطر کہتے ہیں، یعنی روزے کے توڑنے کی خوشی کا دن۔ اور صدقہ فطر کا فائدہ اتنا ہی نہیں ہے کہ اس سے صرف غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور روزے کے پورے ہونے کی خوشی ہوتی ہے، بلکہ صدقہ فطر کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ آدمی نے ایک مہینہ رکھا، روزے میں ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہے، تو یہ صدقہ فطر کا یہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کفارہ ہو جاتا ہے ان تمام چھوٹی موٹی غلطیوں کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر یعنی یہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے روزے میں جو آپ سے ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دو مشہور صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو مشہور صحابی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے ضروری قرار دیا کہ روزے میں غلطی سے جو بیکار باتیں ہو جاتی ہے اور برے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں ان سے روزہ پاک ہو جائے اور اس کے ذریعے غریبوں کی مدد ہو جائے۔ جی ہاں، اس لیے صدقہ فطر رکھا گیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صدقہ فطر کی کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے چلو آج یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جس کے پاس جو صاحب نصاب ہو، جو صاحب نصاب یعنی جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس پر بھی واجب ہے۔ بلکہ اس میں علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس 5.25 تولے سونا یا 36.5 تولے، جیسے زکوٰۃ میں کیا ہے 52.5 تولہ، لیکن اس میں 36.5 تولے چاندی یا ان کے زیور ہو، یا اسی قدر سونا یا چاندی کے برابر نقد روپے ضرورت سے زیادہ موجود ہو، یا ضرورت سے زیادہ اتنا سامان مثلاً قیمتی کپڑے برتن فرنیچر سامان آرائش ہو جس کی قیمت 36.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ کوئی بھی میرا خیال مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس میں اتنا گھر میں فرنیچر نہ ہو، پلنگ فرنیچر فریج یہ سب۔ تو اب ہر ایسے مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس سونا چاندی روپے سامان تجارت تو نہیں ہے، مگر دو مکان ہیں، ایک مکان میں وہ رہتا ہے دوسرا خالی ہے یا کرائے پر چلتا ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ البتہ اگر اس مکان کے کرائے پر ہی اس کا گزر اوقات ہوتا ہو تو پھر صدقہ فطر واجب نہیں۔ اگر کسی کے پاس 2-4 ہزار روپئے یا زیور یا سامان تو ہے لیکن وہ مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اگر قرض ادا کرنے کے بعد قرض دے دینے کے بعد اس کے پاس 1,500 روپے یا اتنا سامان بچ جائے جس کی قیمت 36.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ خلاصہ کرام یہ کہ یہ جو مقدار بتائی گئی ہے یہ اتنی کم ہے کہ تقریباً ہر مسلمان پر کے پاس میں اتنا مال ہے، بلکہ آپ ہنسیں گے سن کر، جو صدقہ فطر لیتے پھر رہے ان کے پاس بھی اتنا ہے، ان کے پاس بھی اتنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جو بھی مسلمان ہے اس کو کم از کم زکوٰۃ وہ نہیں دے رہا ہے، مطلب زکوٰۃ تو دینا فرض ہے لیکن زکوٰۃ دینے والی طاقت اس کے پاس میں نہیں ہے، لیکن اس نے کم از کم صدقہ فطر تو اپنے طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے دینا چاہیے۔ کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ صدقہ فطر کن کن لوگوں کی طرف سے دینا واجب ہے اور کتنا دینا واجب ہے۔